پیارے بچوں، اپنے اس لیکچر میں ہم اگلے 3 اشعار کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 13 ہے، شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں۔ کچھار کا مطلب ہوتا ہے دریا کا کنارہ جہاں شیر گرمی سے بچنے کے لیے آرام کرتا ہے۔ دریا کا کنارہ جہاں شیر گرمی سے بچنے کے لیے آرام کرتا ہے۔ شیر کا مسکن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ آہو ہرن، سبزہ زار ہرے بھرے میدان۔ مفہوم، دھوپ کے باعث شیر اپنی کھچاروں میں اور آہو سبزہ زاروں میں یعنی ہرن منہ چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ شاعر میر انیس مذکورہ شعر میں میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو اجاگر کرنے کے لیے ارد گرد موجود جانداروں کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں گرمی کے باعث شیر بھی اپنے ٹھکانوں سے باہر نہ نکلتے تھے اور ہرن بھی خود کو ہرے بھرے میدانوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ عام مشاہدہ ہے کہ ہرن ہمہ وقت چوکڑیاں بھرتے یہاں سے وہاں بھاگتے دکھائی دیتے ہیں، اور شیر جسے جنگل کا بادشاہ تصور کیا جاتا ہے وہ بھی کبھی کچھار میں چھپ کر نہیں بیٹھتے بلکہ اپنی بادشاہت کے نشے میں وہ پورے جنگل کا چکر لگاتے رہتے تھے۔ لیکن میدان کربلا میں دھوپ کی حدت کے باعث اتنی شدید گرمی تھی کہ شیر اور آہو جیسے جانور بھی اپنے مسکن سے باہر نہ نکل رہے تھے۔ پیارے بچوں، شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میدان کربلا میں گرمی اتنی شدید تھی کہ تیز دھوپ کی تمازت نے ہر زندہ شے کو بے حال کر دیا تھا، اور شیر جیسا بہادر جانور دھوپ کے ڈر سے اپنی کچھار سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ ہرنوں کی جان لبوں پر آئی ہوئی تھی، وہ سبزہ زاروں میں سائے میں بیٹھے گرمی سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یعنی یہ سخت قسم کے جو جاندار ہیں جن پر گرمی کوئی اثر نہیں کرتی، وہ بھی اس گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے سبزہ زاروں میں چھپایا ہوا تھا۔ اگلا شعر دیکھیں۔ شعر نمبر 14 ہے کہ آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں۔ دوبارہ شعر میں پڑھتی ہوں۔ آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے۔ مہر سورج، آئینہ مہر کا یعنی سورج کا چہرہ، مقدر یہ کش والا مقدر ہے، ایک کاف دو نقطیہ والا ہوتا ہے، اس مقدر کا مطلب قسمت یا تقدیر ہوتا ہے۔ یہ مقدر جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گدلا یا میلا، غبار گرد یا مٹی، گردوں آسمان، تپ چڑھی تھی بخار چڑھا ہوا تھا یعنی گرم ہو رہا تھا۔ مفہوم دیکھیں، سورج کی دھوپ جو ہے وہ گرد سے میلی ہو رہی تھی اور آسمان کو بھی زمین کی اس گرمی کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا۔ مفہوم دیکھیں کہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو اجاگر کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت اور گرد و غبار کے باعث سورج کا چہرہ جو آئینے کی مانند صاف ہوتا ہے وہ بھی دھندلانے لگا تھا، اور یوں محسوس ہو رہا تھا گویا سورج نے اپنا منہ گرد و غبار سے چھپا لیا تھا۔ یعنی جب شدید گرمی ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں سورج کا چہرہ بھی صاف دکھائی نہیں دیتا، گویا زمین کے گرم بخارات نے آسمان کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے اور وہ بھی تپ رہا تھا۔ گویا شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زمین و آسمان کی حدت کے ملنے سے میدان کربلا میں قیامت کی سی گرمی کا ساسماں تھا، لیکن اس کے باوجود غازیان دین کے پایا استقلال میں کوئی لغزش نہ آئی۔ پیارے بچوں، تیز دھوپ کے باعث سطح زمین دھول مٹی میں تبدیل ہو چکی تھی اور فضا ساری دھول مٹی سے اٹی ہوئی تھی۔ گرد و غبار کے بادلوں نے سورج کے چہرے کو میلا کر دیا تھا۔ زمین اتنی گرم تھی کہ اس کی حدت سے آسمان کو بخار ہو چکا تھا۔ زمین پر انسان چرند پرند سب بے چین اور بے حال تھے، گرمی برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ پیارے بچوں، اگلا شعر دیکھیں۔ شعر نمبر 15۔ شعر ہے کہ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ مضطرب، بے چین، بے قرار۔ گرمی کے باعث زمین پر بسنے والی جملہ مخلوق یعنی تمام مخلوقات بے چین تھی۔ شدید گرمی کے باعث زمین پر گرنے والا دانہ بھی بن جاتا تھا۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو اجاگر کرنے کے لیے میر انیس نے مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں۔ مبالغہ آرائی کا مطلب پہلے بھی بتایا تھا، کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، کہ زمین و آسمان کی حدت کے ملنے سے زمین پر بسنے والے لوگ بے چین
بے چین و بیقرار دکھائی دے رہے تھے، یعنی ہر کوئی زندگی سے بیزار ہو چکا تھا۔ اس گرمی کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس روز اگر غلطی سے اناج کا کوئی بھی دانہ زمین پر گر جاتا تو وہ بھی بھن جاتا تھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا گویا وہ دانہ زمین پر نہیں بلکہ کسی آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا ہو، جبکہ حقیقتاً یہ ممکن نہیں ہے۔ در حقیقت شاعر نے گرمی کی شدت کو اجاگر کرنے کے لیے مبالغہ آرائی کی ہے۔ پیارے بچوں، زمین اتنی گرم ہو چکی تھی کہ بھٹی پر رکھے ہوئے برتن کی طرح تپ چکی تھی، چنانچہ اناج کا جو بھی دانہ زمین پر گرتا بھن جاتا، جس طرح بھٹی میں دانوں کو بھونا جاتا ہے اسی طرح میر انیس نے رائے آپ کے مجاہدوں یعنی حسینی قافلے کے ارکان کی قوت برداشت اور ثابت قدمی کو اجاگر کرنے کے لیے 10ویں محرم کی گرمی کی شدت کو بیان کیا ہے کہ جب جو بھی دانہ زمین پر گرتا تھا بھن جاتا تھا، لیکن پھر بھی رائے حق کے پایا استقلال میں جو قافلہ رائے حق کا تھا اس کے پایا استقلال میں کسی قسم کی کوئی لغزش نہیں آئی، بلکہ وہ اپنے محاذ پر اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔